السلام علیکم ناظرین، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ تم سب لوگ مل کر میرے ساتھ فریب کر رہے ہو۔ متی الدین نے دانت پیس کر شیخ ابو رضیہ سے کہا۔ متی الدین، ہوش میں رہ کر بات کیا کرو، تمہارے لب و لہجے میں کھلی گستاخی پائی جاتی ہے۔ یہاں شیخ الرئیس کے بارے میں ایسی بات کرنے والے کی زبان گدی سے کھینچ دی جاتی ہے۔ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھو کہ شیخ الرئیس تم پر مہربان ہے۔ شیخ ابو رضیہ بھی پھر گیا۔ میں اسی وقت شیخ الرئیس سے ملنا چاہتا ہوں۔ متی الدین نے اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اصرار کیا۔ شیخ ابو رضیہ اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اگر اسے شیخ الرئیس کی جانب سے کڑی ہدایت نہ ہوتی تو یقیناً وہ متی الدین کا قصہ ہی تمام کر چکا ہوتا۔ شیخ الرئیس اس وقت نہیں مل سکتے، مگر انہوں نے تمہاری ہٹ دھرمی کو جانتے ہوئے اس بات کا انتظام کر دیا ہے کہ تم گل وقوز کی ایک جھلک دیکھ لو۔ شیخ ابو رضیہ لفظ چباتے ہوئے بولا۔ متی الدین اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے تئیں الجھ کر رہ گیا تھا کہ یہ کس قسم کا کھیل ہے جو اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گل وقوز کی طرف سے ملاقات سے انکار کی خبر دینا اور پھر ساتھ ہی اس کی صورت دکھانے کا انتظام کرنا، یقیناً اس تمام معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم راز پوشیدہ ہے۔ متی الدین نے فی الوقت اپنی یقین دہانی کی تکمیل کو فوقیت دی اور شیخ ابو رضیہ سے استفسار کیا۔ شیخ ابو رضیہ نے اسے قلعے سے نکالتے ہوئے گل وقوز کی صورت دکھانے کا وعدہ کیا اور اسے تیار ہونے کی ہدایت دی۔ متی الدین پوری طرح تیار تھا۔ اس نے فوراً چلنے پر آمادگی ظاہر کی۔ شیخ ابو رضیہ نے 2 اہم غلاموں کے ساتھ اسے قلعے کے صدر دروازے کی جانب روانہ کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے نیچے کے دلان میں رک کر متی الدین کو گل وقوز اس طرح دکھائیں کہ گل وقوز کو اس کی خبر نہ ہو سکے۔ متی الدین ان کے ساتھ نیچے والے حصے میں چلا گیا۔ غلاموں نے دلان کے پاس پہنچ کر اسے ایک جانب بوٹ میں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر تک وہیں موجود رہے۔ متی الدین کے لیے یہ گھڑیاں گزارنا بے حد مشکل تھیں۔ کافی ساعتوں کے بعد گل وقوز ایک غلام کے ساتھ وہاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ متی الدین پہلی ہی نگاہ میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ گل وقوز تھی جس کی جسمانی حیت میں معمولی سا فرق پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر متی الدین کو جیسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وقت تھم سا گیا۔ متی الدین کی نگاہیں اس کے طواف میں مگن تھیں۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا کیونکہ گل وقوز اس غلام کے ساتھ چلتی ہوئی ایک دوسری راہداری میں مڑ چکی تھی۔ متی الدین ساکت و جامد کھڑا اس کی دل فریبی اور دلکشی میں ایسا محو تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ کب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک غلام نے اسے ہلا کر ہوشیار کیا تو وہ ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھنے لگا جو اسے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سروا سے اسی طرف پلٹیں جہاں چند لمحے پہلے گل وقوز موجود تھی، مگر وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ جب غلام نے دوبارہ اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے صدر دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کی یقین دہانی ہو چکی تھی کہ گل وقوز وہیں موجود تھی، مگر وہ اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ سوال کسی نکیلے کانٹے کی طرح متی الدین کے دماغ میں چبھ رہا تھا۔ ناظرین، سلطان بیبرس اعلیٰ حیثیت کے حامل نصرانیوں، سرداروں اور حکمرانوں کی مجلس کا حال بخوبی دیکھ چکا تھا۔ اس لیے اس نے بطور حفظ تقدم مزید عسکری کارروائیاں عمل میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ عرصہ تک ایسے انتظامات کیے جن سے نصرانیوں کی نقل و حمل عدم تحفظ کا شکار ہو گئی اور ان کے رسد وغیرہ کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی۔ سلطان بیبرس نے صلیبی سہلی مقبوضات کی سرحد پر کثیر تعداد میں محافظ سپاہیوں کی چوکیاں قائم کیں اور ان میں مخبروں کی تعیناتی کثرت سے کی گئی۔ ان مخبروں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ چوکی کے سربراہ صاحب الاثاث کو ایسی معلومات فراہم کریں جو کہ جغرافیائی اعتبار سے مستحکم ہو۔ یہی وجہ تھی کہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی سلطان بیبرس کے پاس صلیبی سرحدوں اور مقبوضہ علاقوں کا نقشہ جات جمع ہو گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ بے شمار علاقوں سے سلطان بیبرس کو خود بھی واقفیت تھی کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ان علاقوں میں بھیس بدل کر جاتا رہا تھا۔ 1268 میں سلطان بیبرس نے مملوک افواج کو ایک بار پھر تیاری کا حکم دیا اور آنن فانن سفر کرتا ہوا بالکل سیدھا یافا کی جانب پہنچ گیا۔ اس بار سلطان بیبرس خصوصی تیاری کر کے قاہرہ سے نکلا تھا۔ اسلامی لشکر نے اس مرتبہ اپنے ہمراہ بے حد بھاری بھرکم سامان بھی اٹھا رکھا تھا جس میں منجنیکوں اور سفر منہوں کے پرزہ جات بھی شامل تھے۔ یافا کے سرداروں اور صلیبی حکمرانوں کو سلطان بیبرس کی آمد کی بر وقت خبر مل چکی تھی۔
صلیبی حکمران نے سلطان بیبرس کی اس آمد کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اسے بھرپور یقین تھا کہ سلطان بیبرس حسب سابق صلیبی جنگجوؤں کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور سلطان بیبرس کی منزل یافا نہیں ہے، بلکہ وہ بیچ میں سے ہی کہیں دوسری جانب مڑ جائے گا اور کسی دوسرے صلیبی قلعے کے سامنے نمودار ہوگا۔ صلیبی سرداروں کے مشورے کے بعد اس نے اپنے طور پر تمام ضروری عسکری تیاریاں مکمل کر لیں، تاکہ اگر سلطان بیبرس کے ساتھ مارکہ آرائی کی نوبت پیدا ہو بھی جائے تو وہ پوری طرح سے تیار ہو۔ سلطان بیبرس نے جب یافا پہنچ کر اس مضبوط و مستحکم قلعے کا محاصرہ کر لیا تو اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان بیبرس کی منزل واقعی ہی یافا ہے۔ اس نے قلعے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام معاملات درست پانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اگر وہ چند دن پہلے دوسرے قلعوں میں موجود صلیبی جنگجوؤں کے پاس مدد کے لیے پیغام بھیج دیتا تو شاید ممکن تھا کہ اسے کہیں سے کمک میسر آ جاتی، مگر اب چونکہ سلطان بیبرس نے قلعہ کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا، اس لیے یہ صورت باقی نہیں بچی تھی۔ یافا کا موجودہ نام تل ابیب ہے اور یہ آج کل صہیونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ یافا کے صلیبی جنگجو ایک ہفتے تک مسلسل سلطان بیبرس کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ سلطان بیبرس محاصرہ ڈالنے کے بعد ان کی جانب سے یوں غافل ہو گیا جیسے وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں جنگ کرنے کی بجائے تفریح کرنے کے لیے آیا ہے۔ سلطان بیبرس اپنے رفقا کے ساتھ یافا کے قریب جنگلات میں اکثر شکار کے لیے نکل جاتا اور اندھیرا بڑھنے تک وہیں رہا کرتا۔ یہ بالکل نئی چیز تھی جس پر اسلامی لشکر بھی حیران تھا کہ سلطان بیبرس نے سابقہ انداز اختیار کرنے کی بجائے یافا کے افراد کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہفتے بعد صلیبی سرداروں نے سر جوڑ کر صلاح و مشورہ کیا کہ سلطان کا مقصد محاصرے کو طول دینا دکھائی دیتا ہے، اس سے پہلے کہ شہر میں ذخیرہ خوراک کم پڑ جائے اور نصرانیوں کے حوصلے متزلزل ہونے لگیں، ہمیں باہر نکل کر اسلامی لشکر پر دھاوا بول دینا چاہیے۔ کئی صلیبی عمرا نے اس اقدام کی مخالفت بھی کی۔ یافا کے حکمران نے غور و خوض کرنے کے بعد یہی مناسب خیال کیا کہ اسلامی لشکر کی غفلت سے فائدہ اٹھایا جائے اور کل علیہ صبح اپنے جنگجوؤں کو میدان میں اتار دیا جائے۔ یہ طے پایا کہ جب اسلامی لشکر فجر کی نماز میں مصروف ہوگا تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ اگلی صبح اچانک قلعہ یافا کے دروازے کھلے اور صلیبی لشکر پرجوش انداز میں باہر نکلا۔ سلطان بیبرس کو فوری طور پر اس کارروائی کی خبر دی گئی، جو کہ نماز سے کچھ ہی لمحے پہلے فارغ ہوا تھا۔ سلطان بیبرس نے صلیبی چال کو سمجھتے ہوئے اس ہراول دستے کو حکم جاری کیا جسے پہلے دن سے تمام لشکر کی حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر صلیبی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے اور پھر منظم انداز میں پسپائی اختیار کرتا ہوا 500 گز تک پیچھے ہٹے۔ اس دوران سلطان نے باقی ماندہ افواج کو حکم دیا کہ وہ صلیبی سپاہیوں کی جانب بالکل توجہ نہ دیں، بلکہ 500 گز پیچھے ہٹ کر اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور اگلے حکم تک انتظار کریں۔ صلیبی پرجوش انداز میں آگے بڑھے اور ہراول دستے سے الجھ گئے۔ یہ ہراول دستہ کچھ دیر ان کے ساتھ لڑنے کے بعد طے شدہ منصوبے کے تحت پیچھے ہٹنے لگا۔ صلیبی سپاہی ان کی پسپائی پر جوشیلے دکھائی دینے لگے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ جب ہراول دستہ 500 گز تک پہنچ گیا تو تیار سپاہی حکم پاتے ہی اپنے ساتھیوں کے خلاؤں سے برق کی مانند نکلے اور صلیبی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کے دستوں نے مختلف زاویوں میں گھوم کر صلیبی لشکر کو حصار میں لینا شروع کر دیا۔ صلیبی سپاہی سلطان بیبرس کی حکمت عملی سمجھ گئے۔ انہوں نے تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے حصار کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ دیا۔ ان کی یہ کوشش کسی قدر کامیاب تو ضرور ہو گئی تھی، مگر وہ غیر محسوس انداز میں قلعے کے دروازے اور فصیل کے قریب پہنچ گئے۔ مزید پسپائی ممکن نہیں تھی کیونکہ عقب میں قلعے کی بلند و بالا فصیل اور اس سے ملحقہ خندقیں تھیں۔ سلطان بیبرس نے مجاہدین کو حکم دیا کہ انہیں مزید پیچھے دھکیلا جائے تاکہ وہ اپنی ہی ابتری میں پھنس کر کمزور پڑ جائیں۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ صلیبی جنگجو کسی صورت اسلامی لشکر کا دباؤ بڑھنے نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ مزید پیچھے ہٹنے کی صورت میں انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل یہ جان لیوا کشمکش جاری رہی اور صلیبی سرداروں نے جان توڑ کر مقابلہ کیا، لیکن جو شام کے اندھیرے بڑھنے لگے تو ان کی طاقت جواب دینے لگی۔ وہ کسی بھی طرح قلعہ کے اندر واپس لوٹنا چاہتے تھے، مگر اسلامی لشکر انہیں ایسا کوئی موقع دینے پر تیار نہیں تھا۔ رات کی تاریکی کے آغاز پر ہی وہ تھکان سے چور ہو گئے اور نہ ڈھال دکھائی دینے لگے۔ ان کی مدافعت جواب دے گئی
اور پھر بہت جلدی مملوک لشکر نے انہیں مغلوب کر لیا۔ اس مرکے میں صلیبی سپاہیوں کی بڑی تعداد زندہ گرفتار کی گئی، صلیبی پرچم گرا دیے گئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ مملوک سالاروں نے گرفتار سپاہیوں کے بارے میں سلطان بیبرس سے دریافت کیا تو سلطان بیبرس نے کچھ سوچنے کے بعد ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس حکم کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید سلطان صلیبی فتنہ گر سپاہیوں کی خصلت کو بھانپ چکا تھا اور انہیں زندہ چھوڑنے کی صورت میں ان کی سرکشیوں کا اسے سامنا رہتا، اس لیے اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ یافا کی افواج کا حال دیکھ کر قلعہ کی رعیت مرعوب ہو گئی اور اس نے یافا کو تباہی سے بچانے کے لیے خود ہی قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان بیبرس دوسرے دن یافا میں داخل ہوا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ سالاروں نے اسے استفسار کیا کہ کیا اس قلعے کا حشر بھی ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا کہ پہلے قلعوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ سلطان بیبرس نے نفی میں اشارہ کیا۔ اس نے یافا کی مضبوط فصیل اور اندرونی استحکامات کو بحال رکھتے ہوئے اس شہر پر محض اپنا پرچم لہرایا اور رضاکار مجاہدین کے دستوں میں چند ایک کو وہاں انتظامی معاملات کے لیے تعینات کر دیا اور شہر کو مسلمان والی کے حوالے کر دیا۔ نصرانی آبادی کو کڑے الفاظ میں ہدایت کی گئی کہ وہ اگر کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث پائے گیا تو ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور امن و امان کے ساتھ رہنے کی صورت میں انہیں تمام جائز حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ سلطان بیبرس یافا کے انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی افواج کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر کوئی واضح رائے قائم نہیں کر پایا کہ سلطان بیبرس کے ارادے اب کیا ہیں۔ اسلامی لشکر نے اس مرتبہ کسی بھی جانب چکر کاٹ کر آگے بڑھنے کا لائحہ عمل اختیار نہیں کیا۔ یافا سے نکل کر سلطان بیبرس سور اور سیدا کی جانب بڑھا۔ دونوں قلعوں میں اسلامی لشکر کی آمد پر بے چینی پھیل گئی۔ مملوک سپاہی دونوں قلعوں میں سے کسی ایک پر حملہ کرنے کا اندازہ کر چکے تھے۔ سور اور سیدا کے قلعے سلطانی لشکر کی قربت کی اطلاع پا کر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا، مگر سلطان بیبرس ان دونوں قلعوں کے قریب سے گزر کر آگے نکل آیا۔ یہ حکمت عملی بے حد خطرناک تھی کیونکہ صلیبی لشکر برق رفتاری سے عقب میں سے نکل کر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ سلطان بیبرس کے چہرے پر گہرا اعتماد موجود تھا، جیسے وہ یہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ مملوک سالاروں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید سلطان بیبرس انہیں مطمئن کر کے دوبارہ ان کی جانب کوچ کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سلطان بیبرس دریائے مدرس لطانی سے ہوتا ہوا ساحلی علاقوں کی طرف بڑھ گیا اور کوہل بقا کے متوازی اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ دشوار گزار راستہ بے حد خطرناک تھا۔ مملوک لشکر کے ساتھ سامان حرب کے پرزہ جات بھی تھے جنہیں پہاڑی علاقوں کے اوپر چڑھانا خاصا مشکل کام دکھائی دیتا تھا۔ کافی محنت اور پریشانی کے عالم میں سپاہی اپنے سلطان کی قیادت میں آگے بڑھتے رہے۔ سلطان بیبرس کوہل بقا کا لمبا چکر کاٹ کر اچانک شکیف فرنون نامی پہاڑی قلعے کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ نہایت اہم اور مستحکم قلعہ تھا جسے فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ خاص ہیکلی جنگجوؤں یعنی ٹیمپلرز کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا جاتا تھا۔ یہ پہاڑی قلعہ کوہل بقا کی وادی اور دمشق کو ملانے والے جنوبی درے کی خاص نگرانی کرتا تھا اور اپنے دفاعی استحکامات کی بنا پر ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ شکیف فرنون نامی یہ قلعہ اپنے پہلو میں موجود ایک چھوٹے سے قصبے کے نام کی مناسبت سے مشہور تھا جو کہ شکیف فرنون کہلاتا تھا۔ اس کی تعمیر میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا گیا تھا اور اسے ایک ایسی چٹان پر بنایا گیا جو کہ بالکل عمودی تھی۔ یہ قلعہ دریائے لطانی سے 1500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 2200 فٹ کے قریب تھی۔ اس کا ایک حصہ پتھروں کی چنائی سے اور دوسرا حصہ پہاڑ کی چٹانیں تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس قلعے کا مجموعی رقبہ 4290 مربع گز تھا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی 130 گز، چوڑائی 33 گز اور اونچائی 19 گز سے 26 گز تک تھی۔ اس کے جنوب اور مغرب میں ایک بڑی خندق تھی جو ٹھوس چٹان کاٹ کر تیار کی گئی تھی۔ یہ خندق 16 گز سے 38 گز تک گہری تھی۔ اس خندق میں چٹان کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے اور ان میں پانی کے چشمے نکالے گئے۔ قلعہ کی عمودی دیواریں گھاٹیوں کے کناروں سے اوپر اٹھائی گئیں اور ان کے کونوں پر بلند اور مستحکم برج بنے ہوئے تھے جن میں بیٹھ کر نہ صرف دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جا سکتی تھی بلکہ اس کو پسپا کرنے کے لیے وہاں سے تیروں اور پتھروں کی بارش بھی کی جا سکتی تھی۔ عام حالات میں اس قلعے پر قبضہ کرنا تو کجا
اس پر حملے کا تصور بھی کسی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا۔ اپریل 1268 میں سلطان بیبرس جب اچانک قلعہ شکیف فرنون کے سامنے نمودار ہوا تو صلیبی جنگجو حیرت و پریشانی سے سکتے میں رہ گیا، کیونکہ ان کی تمام نگرانی کے باوجود سلطان بیبرس نظروں میں آئے بغیر قلعہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ عام حالات میں دمشق اور انطاکیہ سے آنے والے راستے ان ہیکلی جنگجوؤں کی کڑی نگاہ میں رہتے تھے۔ سلطان بیبرس نے کوہل بقا کا طویل چکر اس لیے کاٹا تھا کہ وہ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر ان کے سر پر اچانک پہنچ جائے، اور وہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب بھی رہا۔ ہیکلی جنگجو اسلامی لشکر کا گھیراؤ دیکھ کر بالکل پریشان نہیں ہوئے اور مطمئن انداز میں اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ انہیں قلعہ کی مضبوط استحکامات پر گہرا بھروسہ تھا۔ سلطان بیبرس نے صلیبی لشکر کی طرف سے کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے فوری طور پر انتظامات کا حکم دیا۔ سب سے پہلے بڑی بڑی اہنی چادریں آپس میں کچھ اس انداز سے جوڑی گئیں کہ ایک بڑا چھپر تیار ہو گیا۔ اس چھپر کا مقصد قلعے کے برجوں کی جانب سے ہونے والے تیروں کی بارش سے ہونے والے نقصان کے اندیشے کو زائل کرنا تھا۔ اگلے چند روز میں اسلامی لشکر نے حربی سامان کے پرزہ جات کو ترتیب دے کر بڑی بڑی منجنیقیں تیار کیں۔ یہ 30 کے قریب تیار ہوئیں۔ منجنیقوں کی تیاری کے فوراً بعد سفر منہ کھڑے کیے گئے۔ مسلسل کئی دن اسی تیاری میں لگ گئے۔ صلیبی جنگجو اسلامی لشکر کی تیاری دیکھ کر کسی قدر پریشان ہوئے۔ انہوں نے انہیں تیاری سے باز رکھنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کیے، مگر وہ کارگر ثابت نہ ہوئے۔ مملوک افواج کے لیے یہ کڑا امتحان تھا، کیونکہ وہ نہ صرف ایک ایسے حصے پر موجود تھے جہاں معمولی سی غلطی ان کی موت کا سامان بن سکتی تھی، بلکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مملوک لشکروں کو غیر ہموار پہاڑی علاقے میں مرکہ سر کرنا پڑا تھا۔ پتھریلے راستوں اور عمودی چٹانوں کے باعث مکمل صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی ممکن نہیں تھا۔ مملوک سالاروں نے اپنے خدشات سلطان بیبرس کے سامنے پیش کیے تو اس نے انہیں تسلی دی اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنے کی ہدایت کی۔ جولائی کے مہینے میں سلطان بیبرس نے اپنے جنگی آلات کو حرکت دی اور بڑے بڑے وزنی پتھروں کو منجنیقوں میں رکھ کر قلعے پر برسانے کا سلسلہ شروع کیا۔ دیو ہیکل پتھر جب فصیل سے ٹکراتے تو ایسی گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی کہ سپاہیوں کے سانس خشک ہو جاتے۔ بڑے بڑے پتھر فصیل سے ٹکرا کر خود پانچ پانچ ہو جاتے اور ان کے ٹکڑے خندق میں جا گرتے۔ سلطان بیبرس کے اس اقدام کے باعث خندقوں کی گہرائی مٹنے لگی۔ کچھ دن کے توقف کے بعد سلطان بیبرس نے حکم دیا کہ دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی قلعے پر بھرپور سنگ باری کی جائے۔ اس امر سے یہ فائدہ ہوا کہ قلعے میں موجود صلیبی افراد کڑے عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ دیو ہیکل پتھروں کی گڑگڑاہٹ سے نہ تو وہ صحیح طرح سو پاتے اور نہ ہی اعتماد کے ساتھ چل پاتے، کیونکہ پتھروں کی چوٹوں سے قلعہ کی پہاڑی میں ایسا ارتعاش پیدا ہوتا کہ جیسے وہ کچھ ہی دیر میں ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ یہ بے حد اذیتناک لمحات تھے جو کہ سلطان بیبرس نے ان پر مسلط کر دیے۔ صلیبی جنگجوؤں نے تنگ آ کر مختلف انداز میں اسلامی لشکر پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ وہ گروہ کی شکل میں باہر نکلتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر واپس لوٹنے کی کوشش کرتے۔ مملوک افواج اس صلیبی طریقہ کار سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ انہیں اس انداز سے گھیرتے کہ بہت کم افراد ہی جان بچا کر لوٹنے میں کامیاب ہوتے۔ 5 ہفتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں نصرانی سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ منجنیقوں کے حملوں سے قلعے کے برجوں کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ چھٹے ہفتے کے آغاز میں سلطان کو قلعے کے ماحول میں تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ قلعے میں کسی قسم کی نقل و حرکت نہ ہونے پر سنگ باری کا سلسلہ روک دیا گیا اور تجربہ کار سپاہیوں کو بلند و بالا فصیل تک پہنچایا گیا۔ سپاہیوں نے فصیل پر پہنچ کر قلعے کا جائزہ لیا تو انہیں قلعہ خالی محسوس ہوا۔ سلطان بیبرس نے بطور حفظ ما تقدم 5 دستوں کو فصیل پر پہنچایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اندرونی حالات کا جائزہ لے کر آگاہ کریں اور موقع پا کر قلعہ کا دروازہ بھی کھول دیں۔ 5 دستوں نے محتاط انداز میں قلعہ کا مکمل جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ قلعہ واقعی خالی پڑا ہے۔ صلیبی جنگجو وہاں سے فرار ہو چکے تھے اور انہیں قلعہ کا دروازہ کھول دیا تو سلطان بیبرس نے تشویشناک انداز میں قلعے میں قدم رکھا۔ تمام قلعے کی تلاشی لی گئی کہ شاید کسی نامعلوم مقام پر صلیبی چھپے ہوئے ہوں، مگر کوئی خاص کامیابی نہ ہو سکی۔ جانے کیوں سلطان بیبرس کو یہ یقین نہیں آیا کہ قلعہ واقعی خالی ہے۔ اس نے قلعہ کا خوب ٹھونک بجا کر خود بھی جائزہ لیا تھا۔ سلطان بیبرس نے اندر موجود تمام مجاہدین کو خبردار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ کسی بھی غیر معمولی چیز کو نظر انداز نہ کریں
اور اسے فوراً باخبر کیا جائے، اور ساتھ ہی غیر موجود مملوک لشکر کو بھی ہوشیار کر دیا گیا کہ کہیں صلیبی انہیں حیرت میں مبتلا کر کے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس دوران ایک سپاہی نے سلطان بیبرس کو اطلاع دی کہ اسے کچھ عجیب سا دکھائی دیا ہے۔ سلطان بیبرس تیزی سے اس مقام پر پہنچا۔ وہ ایک بڑا وسیع العریض کمرہ تھا جس کا فرش بڑے بڑے پتھریلے ٹکڑوں کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ سپاہی نے آگاہ کیا کہ وہ جب اس کمرے کے دروازے پر موجود تھا تو اسے فرش میں کسی قسم کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ سلطان بیبرس اس کی بات پر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فرش میں ایسا کوئی رخنہ یا لکیر موجود نہ تھی جس سے یہ اندازہ ہو پاتا کہ فرش کے نیچے جانے کا کوئی راستہ بھی موجود ہے۔ سلطان بیبرس نے سپاہی سے دوبارہ دریافت کیا تو اس نے اس مقام پر جا کر اسیر و نو تفصیل بتائی۔ سلطان بیبرس نے اس مقام کا بھی بغور جائزہ لیا جہاں سے سپاہی کو فرش میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ سلطان بیبرس نے چند ماہر تعمیرات طلب کیے اور انہیں اس معاملے کو حل کرنے کا حکم دیا۔ ان کی کوشش بیکار ثابت نہ ہوئی۔ وہ بہت جلد ایک میکانزم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میکانزم کو حرکت دینے سے اس کمرے کا فرش پہاڑ کی مانند اڑتا چلا گیا۔ قلعے میں عجیب سی گڑگڑاہٹ پھیل گئی۔ فرش کے نیچے ایک خفیہ راستہ تھا۔ سلطان بیبرس نے ہوشیار اور قابل سپاہیوں کو مختلف گروہوں کی صورت میں یک کے بعد دیگر مشلوں کے ساتھ اس خفیہ راستے پر اتار دیا تاکہ وہ مزید تفصیل معلوم کر کے واپس لوٹیں۔ سپاہی چند گھنٹوں بعد واپس لوٹے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ راستہ سمندر کے قریب ساحل تک جاتا ہے۔ یقیناً ہیکلی سپاہی اس راستے سے نکل گئے ہیں۔ سلطان بیبرس نے قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد مختلف انتظامات کیے۔ سب سے پہلے اس خفیہ راستے کو پتھروں کے ساتھ پر کر دیا گیا اور مشکوک حصوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا۔ قریباً تمام زیریں کمروں کے فرش اکھاڑ دیے گئے تاکہ ان کے نیچے کسی خفیہ راستے کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ 1.5 ماہ تک سلطان بیبرس اس قلعے میں مقیم رہا۔ صلیبی سپاہی کافی سامان سمیٹ کر لے گئے تھے مگر قلعے میں بہت سارا سامان موجود تھا جو مجاہدین نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ سلطان بیبرس نے قلعے کے بلند ترین برج پر اپنا علم نصب کرایا اور قلعہ شکیف ارنون کو اسلامی سلطنت کا حصہ قرار دیا۔ سلطان نے مجاہدین کا ایک بڑا لشکر ٹھہرایا اور ایک مملوک سالار کو اس قلعے کا منتظم بنا کر واپسی اختیار کی۔